الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی تقریباً 26 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ 26ویں آیت کا آخری حصہ یہ تھا کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور تو فضول اپنا مال نہ اڑا، فضول خرچی نہ کر۔ اللہ تبارک و تعالی نے فضول خرچی سے منع فرمایا، تو فضول خرچی کی تعریف یہی ہوتی ہے کہ اپنا مال ایسے مصارف میں خرچ کرنا جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو، تو ایسا جو مال اڑائیں گے وہ پھر فضول خرچی کے اندر آتا ہے۔ اسی کو اسراف بھی کہتے ہیں، یہ ممنوع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بخاری کی روایت ہے، تم جو مرضی کھاؤ، جو مرضی پہنو، بشرطے کہ ان میں دو چیزیں نہ ہوں، ایک اسراف اور دوسرا تکبر، فضول خرچی نہ ہو۔ اگر اچھے قصد و ارادے کے ساتھ اچھا لباس پہنا جائے تو اس کی بھی ممانعت نہیں ہوتی ہے۔ اچھے قصد و ارادے کے ساتھ اچھا کھانا کھایا جائے، چاہے آپ گھر میں تیار کریں، چاہے آپ کسی پکنک پوائنٹ پہ جا کے کھاتے ہیں یا کسی بڑے ہوٹل وغیرہ میں کھاتے ہیں، اور آپ کا قصد و ارادہ یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی مختلف قسم کی، میں وہ کھا رہا ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے نعمت عطا کی ہے، پیسے کی نعمت، تو پھر یہ ایسے مقامات پہ کھانا یا اچھے کھانے کھانا یہ شرعاً ممنوع بھی نہیں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو چیز پیش کی جاتی تھی، اچھے سے اچھا کھانا پیش کیا گیا اور آپ نے اس کو تناول فرمایا، تو اس لیے یہ ممنوع نہیں ہوتا۔ فضول جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ ڈش گھر میں بنائیں وہ استعمال ہو جائیں گی، لیکن آپ 6 ڈشیں بناتے ہیں جس میں سے 3 ضائع ہو جاتی ہیں، 3 کھائی جائیں گی اور 3 پھینک دی جائیں گی، تو یہ ہے اسراف، کیونکہ اس کے اندر فضول خرچی لازم ہے۔ اور اسراف میں پھر یہ صرف مال میں نہیں دیکھا جاتا، ہر چیز میں فضول خرچی کو دیکھا جائے گا شرعاً۔ یہ ضمناً بات عرض کر دیتا ہوں، مثال کے طور پر نگاہوں کی فضول خرچی، سماعت کی فضول خرچی، زبان کے استعمال کی فضول خرچی، اسی طریقے سے خیالات، ذہن اور قلب کے استعمال کا فضول خرچ، آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں، ان کا استعمال فضول خرچی میں اس وقت شامل ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ان کو استعمال کیا جائے، تو اس سے منع فرمایا، کیونکہ آگے ارشاد فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اسی قباحت بیان کی کہ شیطان بھی اپنی توانائی بیکار ضائع کر رہا ہے، اس لیے کہ اگر وہ لوگوں کو بہکا کر انہیں جہنم کی طرف لے کر جا رہا ہے تو نہ اس کی آخرت کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، تو یہ پھر اسی طرح فضول خرچی کرنے والا بھی گویا کہ شیطان کا بھائی ہے کہ وہ اسی طریقے سے بغیر کسی اخروی یا دنیاوی فائدے کے اپنی توانائیاں یا اپنے مال اللہ کی نعمت کو خرچ کرتا ہے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ یہ اشارہ فرما دیا اس طرف کہ ہمیں بروں کے اعمال کو نہیں اپنانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو شیطان کا بھائی قرار دیا، فضول خرچی کرنے والوں کو، اور اس کے بعد فرمایا کہ شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، بڑا نافرمانی کرنے والا ہے، تو لہٰذا جب ناشکرا ہے، نافرمانی کرنے والا ہے، تو ایسے قبیح شخص کے قبیح افعال کو اپنانا یہ قطعاً جائز نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس میں یہ ضابطہ اور اصول نکل آیا کہ بروں کی صحبت میں تو نہیں رہنا چاہیے، اور جس طرح برا بننا برا ہے اسی طرح برے کی عادات کا اختیار کرنا بھی برا ہے، ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن، آپ کے آداب، آپ کے طور اور طریقوں کو ہمیں سیکھنا چاہیے اور ان کو اپنا کے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونا چاہیے۔ شیطان کے طریقوں کو اپنایا، برے لوگوں کے، فساق و فجار کے طریقوں کو اپنانے میں کوئی بھلائی نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر یہاں پر بھی ناپسندیدگی کے ساتھ کیا ہے۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہوگا کہ ہمیں ہر اس اچھی عادت کو اپنانا چاہیے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بنائے، ہر اس بری عادت سے بچنا چاہیے جو اللہ کو ناپسند ہو، اور ان میں سے ایک عادت یہ بھی ہے کہ ہم بروں کی صفات کو اختیار کریں۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اور اگر تو ان سے منہ پھیرے، کن سے منہ پھیرے؟ یہ جو پیچھے ذکر ہوا تھا، قریب رشتہ دار، مساکین، راستے کے جو مسافر وغیرہ ہیں،
ان کے بارے میں فرمایا اگر تو ان سے منہ پھیرے کیوں اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کی تمہیں امید ہے، فَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا مَيْسُورًا، تو ان سے کوئی پھر اچھی آسان سی بات کہو۔ مسئلہ یہ تھا کہ کچھ صحابی تھے جیسے مہجع، بلال، صہیب، سالم اور خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہم، یہ ایمان لے کر آئے تو ان میں سے بعض پہلے بہت مالدار تھے، لیکن ہجرت کی بنا پر تمام مال ان کا چھن گیا، تو ان پہ تنگ دستی غالب ہوتی تھی، تو یہ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر اپنی حاجت کا سوال کرتے۔ اس وقت جو مال وغیرہ موجود ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امداد فرمایا کرتے تھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ یہ آتے تھے تو بظاہر کوئی مال آپ کے پاس موجود نہیں ہوتا تھا، تو ایسی صورت میں آپ منتظر ہوتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی غیب سے کوئی اسباب بنائے، کسی کو بھیج دے جو صدقہ وغیرہ لے کر آئے تو میں ان کی امداد کر دوں۔ اس کو اللہ نے بیان فرمایا کہ اور اگر آپ ان سے منہ پھیریں اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کی آپ کو امید ہے، یعنی نبی کریم جب کوئی آتا تھا سائل اور وہ سوال کرتا تھا، بظاہر کچھ موجود نہیں ہوتا تھا، تو آپ فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی پر امید ہو جاتے تھے کہ ضرور اللہ تعالیٰ ان کی امداد فرمائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا اگر بظاہر ایسا کوئی آپ کے پاس نہ ہو معاملہ اور آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں، فَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا مَيْسُورًا، تو کم از کم ان سے کوئی ایسی بات کہیے جو بڑی آسان سی ہو، نرم سی ہو، ان کی دل جوئی کا سبب بن جائے۔ مثلا ٹھیک ہے تم بیٹھو میں تمہاری مدد کروں گا، یا انشاءاللہ جیسے ہی کچھ آیا تو تمہاری مدد کر دی جائے گی، یا ان سے وعدہ کر لیا جائے کہ ٹھیک ہے آئندہ تمہیں ضرور مال دیا جائے گا، جس سے ان کی دل جوئی ہو جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات کو ناپسند فرماتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کچھ موجود نہ ہو تو سائل کو صاف الفاظ میں منع کر دیا جائے، بلکہ اسے تھوڑی سی امید میں رکھنا اور اس انداز سے جواب دینا کہ اس کی دل آزاری نہ ہو، یہ بہتر ہوتا ہے۔ ہاں اگر بعض اوقات حکمت اسی میں پوشیدہ ہو، جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص بہت زیادہ کوئی عالم دین ہے، بہت زیادہ دینی کام میں مصروف ہے، اور اب اگر وہ کسی سائل کی مدد نہیں کر سکتا، جواب میں اگر وہ امید بھری بات کہتا ہے تو وہ سائل بار بار اس کو فون کرتا ہے یا 10 اور کو بتا دیتا ہے کہ وہ تو مجھ سے وعدہ کر چکے ہیں، تم بھی ان سے کہو، اور اس طرح اس کی دینی مصروفیات میں خلل پیدا ہو، اور اس صورت میں وہ صاف منع کر دے گا دیکھیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ کو کوئی مدد نہیں کر سکتا ہوں، آپ کسی اور سے امداد طلب کریں، تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ لیکن حتی الامکان کوشش یہی کرنی چاہیے، عام آدمی کے لیے تو یہ حکم ہوگا کہ وہ اس انداز سے سامنے والے کو منع کرے کہ اس کی دل آزاری بھی نہ ہو، وہ دل اس کا چھوٹا نہ ہو، اور وہ آپ سے خوش ہو کر ہی واپس جائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتدال اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اور اس کو مثال سے سمجھایا ہے۔ اعتدال کا مطلب خرچ میں اعتدال۔ اللہ تعالیٰ یہ بات محبوب نہیں رکھتا کہ پورا مال ہی ایک دم خرچ کر کے اور آدمی ہاتھ پھیلاتا ہوا نظر آئے، نہ اس بات کو محبوب رکھتا ہے کہ اتنا کنجوس اور بخیل ہو جائے کہ اپنی جیب سے بوقت ضرورت بھی پیسہ نہ نکالے، بلکہ اللہ تعالیٰ اعتدال کو محبوب رکھتا ہے۔ اس پر مزید کلام کریں گے انشاءاللہ، اور بعض روایات جن پر اعتراض ہو سکتا ہے اس کا جواب دیں گے، لیکن پہلے اس آیت کو آپ سماعت فرمائیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا مت رکھو، یعنی جب مثلا یوں باندھ لے تو جب یہ ہاتھ بندھا ہوا ہے تو پھر خرچ کے لیے نیچے کیسے آئے گا؟ مراد ہے کہ بخل اور کنجوسی نہ کرو، ایسا نہ ہو جائے گردن کے ساتھ گویا کہ تمہارا ہاتھ بندھ گیا کہ نیچے جیب تک پہنچتا ہی نہیں ہے۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ اسے پورا کھول دو، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، تو پھر تم اس طرح بیٹھ جاؤ جیسے کسی نے ملامت کی ہو یا تم تھک چکے ہو، یعنی ایسا بھی نہ ہو کہ پورا کا پورا خرچ کر کے بعد میں سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ کہ ارے یار کچھ اپنے لیے رکھ لیتا تو اچھا تھا، کل کام آتا تو کتنا اچھا تھا، تو سارا میں نے خرچ کر دیا، اب آگے کیا ہوگا؟ تو ان اندیشوں میں گرفتار ہونے کے بجائے اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے بعد اپنے آپ کو ملامت کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اعتدال کے ساتھ پیسہ خرچ کیا جائے۔ دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا کہ نہ تو بالکل بخیل بن جاؤ اور نہ بہت زیادہ خرچ کرو۔ یہ عمومی حکم کے اعتبار سے ہے، خواص کا حکم اس سے بالکل جدا گانا ہوتا ہے۔
لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خرچ کیا کرتے تھے اور اپنے پاس بظاہر کوئی مال نہیں رکھتے تھے، اگرچہ اپنے ازواج مطہرات کے لیے ضرور آپ مطلب جمع کر کے رکھا کرتے تھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب مال غنیمت آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے لیے 1 سال کا غلہ جمع کر دیا کرتے تھے، سٹاک کر لیا کرتے تھے، 1 سال کا غلہ۔ یہ ازواج کے لیے تھا، کیوں گھر والوں کے حقوق آپ پر لازم تھے، لیکن خود جب اپنی ذات کا معاملہ آتا تھا تو نبی کریم کچھ اپنے پاس نہیں رکھا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک یہودیہ اور ایک مسلمان عورت کا آپس میں کوئی بحث ہوئی، تو یہودیہ نے کہا کہ ہمارے موسیٰ علیہ السلام ایسے تھے کہ وہ بہت زیادہ سخی تھے اور کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، جو آ کے کچھ مانگتا وہ دے دیا کرتے تھے۔ تو مسلمان عورت نے کہا کہ تمام نبی ہمارے سر آنکھوں پر، اور موسیٰ علیہ السلام کے فضائل و کمالات کا بالکل انکار مقصود نہیں، لیکن ہر فضیلت و کمال میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ یہودن نے کہا ٹھیک ہے، اس کو کوئی ثبوت پیش کرو۔ اس عورت نے کہا چلو دیکھتے ہیں۔ اس نے اپنی بچی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا کہ کچھ لے کر آئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارکہ میں تھے اور آپ کے بدن اطہر پر صرف ایک تہبند تھا اور ایک قمیص تھی، اور بظاہر کوئی مال نہیں تھا۔ اب وہ بچی نے آ کے سوال کیا جی ہماری امداد فرمائے، ہمیں ضرورت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہی قمیض مبارکہ اتار کر اور وہ پردے کے پیچھے سے بچی کو دے دی، وہ لے کے چلی گئی۔ اب اس طرف صحابہ کرام نماز کا انتظار کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیں تو پھر جماعت قائم ہو۔ نبی کریم نہیں آئے حتیٰ کہ صحابہ نے جماعت ادا کی، اور پھر جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس قمیص مبارکہ کے علاوہ اور کوئی اوپر کپڑا نہیں تھا کہ اس کو پہن کر آپ نماز کے لیے باہر تشریف لاتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ہمارے نبی کریم کا اپنا ایک فعل ہے، اپنا ایک عمل ہے کہ آپ بالکل تمام کو تمام خرچ کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ نے یہ روایت سنی ہوگی، بڑی مشہور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے چندہ طلب فرمایا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس دن میں نے ارادہ کر لیا کہ ہر دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہیں، آج ضرور میں ان سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ لہٰذا کہتے ہیں میں گھر گیا اور بہت سا مال لے آیا، دیگر صحابہ کرام بھی مال لے کر آئے۔ جب سب جمع ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ اے عمر تم ہمارے لیے کیا لے کر آئے؟ تو میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا آدھا مال لے آیا ہوں۔ فرمایا گھر میں کیا چھوڑا؟ تو عرض کی کہ رسول اللہ آدھا گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے صدیق آپ بتائیے آپ ہمارے لیے کیا لے کر آئے؟ تو عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا سارا مال لے آیا ہوں۔ فرمایا اپنے گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کی کہ گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کا ذکر ہی کافی ہے۔ ایک روایت کے مطابق اللہ اور اس کا ذکر ہی کافی ہے، یا اللہ اس کا رسول ہی کافی ہے، الفاظ مختلف روایت میں آئے۔ تو یہ خواص کا معاملہ ہے کہ پورا مال خرچ کر کے اگلے دن کی بالکل پرواہ نہ کرنا، لیکن ہر ایک اتنی زیادہ اعلیٰ درجے کی سخاوت کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نفوس کمزور ہیں، ہمارا باطن کمزور ہے، ہمارا یقین اتنا کامل نہیں ہے جتنا ان صحابہ کرام کا تھا۔ وہ اگر خرچ کر بھی دیا کرتے تھے تو اتنا یقین کامل ہوتا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ ایک چڑیا کو نہیں مار رہا جو روزانہ گھر سے نکلتی ہے، شام کو بھرے پیٹ کے ساتھ آتی ہے اور کبھی اپنے گھونسلے میں ایک دانہ بھی جمع نہیں رکھتی ہے، اور روزانہ اللہ تعالیٰ اس کو کھلا رہا ہے تو ہمیں کیوں نہیں کھلائے گا؟ لہذا وہ کل کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ لیکن ہمارا یقین اتنا کامل نہیں ہے۔ ہم اگر کبھی پیسہ ہماری جیب میں نہیں ہوتا یا تھوڑا کم بھی ہوتا ہے تو آنے والے وقت کی مشکلات کو یاد کر کے ہزار ہا قسم کے وساوس میں گرفتار ہو کے اللہ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت شروع کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا یقین کامل نہیں ہے، ہمیں ابھی اللہ پہ کامل بھروسہ نہیں ہے۔ تو جو ضعف یقین رکھتا ہو، جس کا ایمان اس حد تک کامل نہ ہو، اس کے لیے حکم یہی بیان ہوا کہ نہ تو پورا خرچ کر دو اور نہ بہت زیادہ روک کر رکھو، بلکہ اعتدال کے ساتھ اپنا معاملہ کرو، اور ہمیں اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ عام لوگوں کے لیے یہی حکم ہوتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک تیرا رب جسے چاہتا ہے رزق میں کشادگی دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس کے لیے رزق میں تنگی کر دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ رزق میں کشادگی اور تنگی یہ من جانب اللہ ہوتی ہے، اگرچہ دنیا میں کئی اور چیزوں اسباب بن جاتے ہیں، لیکن حقیقتاً فاعل حقیقی ہمارے رب کی ذات ہے، جس کو چاہتا ہے وسعت رزق کر دیتا، اس کے لیے رزق کو وسیع کر دیتا ہے،
جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، لہٰذا یہ اس کی طرف سے کبھی وہ دے کر آزماتا ہے، کبھی چھین کر آزماتا ہے، کبھی وسعت دے کر آزماتا ہے، کبھی تنگی دے کر امتحان میں مبتلا کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اگر کچھ آ رہا ہے وہ بھی اللہ کا کرم، کچھ نہیں آ رہا وہ بھی اللہ کی آزمائش، دونوں پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا دیکھتا ہے، خوب جانتا ہے اور دیکھتا ہے۔ بڑی نفیس بات بیان فرمائی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رزق میں وسعت عطا فرما رہا ہے اور کسی کو تنگی میں مبتلا کر رہا ہے تو معاذ اللہ یہ غفلت کی وجہ سے نہیں ہے، بھولنے کی وجہ سے نہیں ہے، اس کی طرف سے عدم توجہی کا شکار ہونے کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتا بھی ہے اور ان کی ہر چیز سے خبردار ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ پھر آزمائشی طور پر امتحاناً اللہ تعالیٰ کسی نعمت کی کمی میں مبتلا کرتا ہے۔ لہذا اس سے ہمارے وہ بھائی اور بہن درس حاصل کریں جو رزق کی کمی میں یا تنگ دستی میں مبتلا ہو کر بعض اوقات معاذ اللہ اس قسم کے جملے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو لگتا ہے ہمیں بھول ہی گیا ہے، لگتا ہے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ نے تو مصیبتوں کے لیے ہمارا گھر ہی دیکھ لیا ہے۔ یہ اس طرح کے کلمات کفر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض ہیں، اور اللہ کے کسی فعل پر اعتراض کرنا یہ کفر ہوتا ہے۔ لہذا فقہاء نے اس قسم کے جملوں کو کفر قرار دیا ہے، اس پر ہمیں توبہ کرنی چاہیے، تجدید ایمان کرنا چاہیے، اور اگر ہم شادی شدہ ہیں تو تجدید نکاح بھی ہونا چاہیے، انہیں دوبارہ ایمان لا کر پھر دوبارہ نکاح کرنا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم انہیں بھی رزق عطا کریں گے اور تمہیں بھی دیں گے۔ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، بے شک ان کا قتل بڑی خطا ہے۔ تو پہلے دور میں ایسا ہوتا رہا، زمانہ جاہلیت میں تو حقیقی طور پہ ایسا ہوتا تھا کہ اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف کی بنا پر قتل کر دیا جاتا تھا، خصوصاً بچیوں کو، کہ ان کی شادی ہوگی، ان کا مال بھی دینا پڑے گا، کیسے دیں گے، کس طرح ہوگا، تو قتل کر دیا کرتے تھے۔ آج کے دور میں اگرچہ مطلب عملی طور پر یہ قتل کا منظر آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن زبان سے اعتراضات یا وساوس کا اظہار آپ ضرور دیکھیں گے کہ اگر مطلب اولاد زیادہ ہے تو بولتے ہیں ابھی کیسے کھلائیں گے، کیسے پلائیں گے، ان کا گزارا کہ ہمارا گزارا کیسے ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ رزق کا معاملہ اللہ کے دست قدرت میں ہے، اس معاملے میں تشویش میں مبتلا ہونے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس پر انشاءاللہ ہم اگلے روز بھی کلام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔